پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دینے کے بعد مزمل کی اماں نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ یہ عورت ایک بچے کی ماں اور بیوہ تھی۔ جو محبت، عزت، توجہ، احساس اس دوسری بیوی سے مل رہا تھا، کاش کہ وہ مہجبین سے ملتا۔ مہجبین نے تکبر میں طلاق لی تھی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ والدین کی ایک بیٹی تھی اور 3 بھائی تھے۔ شاید کہ بہت زیادہ لاڈ پیار نے اور والدین کی بے جا توجہ اور طرفداری نے اسے عدم برداشت تکبر والا بنا دیا تھا۔ اب مہجبین کو کوئی فکر نہ تھی۔ طلاق ہونے کے بعد پہلا سال گزر گیا، لیکن مزمل نے کچھ ہی عرصہ بعد ایک بیوہ شکیلہ سے پیار رچا لیا۔ مزمل مہجبین کو بھول نہ سکا تھا۔ بظاہر تو اپنی دوسری بیوی سے بہت خوش تھا، دوسری جانب مہجبین جب سے طلاق لے کر اپنے والدین کے گھر آئی تھی، اس کی آزادانہ نقل و حرکت پہ اس کی بھابھی کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی، طلاق یافتہ عورت بھلا ایسی ہوتی ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مہجبین دھڑلے سے اپنی بھابھی قرۃ العین کو آواز لگا کر کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی۔ قرۃ العین کو زبردست غصہ تھا۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے شکایت کر دی کہ میں اپنے بچے سنبھالوں، گھر سنبھالوں یا آپ کی بہن کو سنبھالوں؟ کم از کم اپنے کام تو وہ خود کر سکتی ہے نا، اپنے کپڑے خود استری کر سکتی ہے، دھونے کی توفیق نہیں ہے اگر، چائے تو خود بنا سکتی ہے، اور کم از کم گھر میں رات کا کھانا یا دن کا ناشتہ بنانا ان کے ذمہ لگا دیں، میرا ہاتھ بٹ جائے گا۔ اس طرح کے چونچلے طلاق یافتہ عورت کو زیب نہیں دیتے۔ اس کا شوہر مسرور سوچنے لگا، اس کی بیوی صحیح تو کہہ رہی تھی، سو اس نے اپنی اماں سے بات کی۔ اماں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور جوابی وار کر دیا، بیٹا تجھے تیری بہن اچھی نہیں لگتی، اس گھر میں اس بیچاری کو طلاق ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ آئے گا تو بیاہ دوں گی۔ بہت جلد اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے ہو۔ مسرور کو ماں کی بات اچھی نہ لگی مگر برداشت کرتے ہوئے کہا، ماں آپ کی بیجا طرفداری ہی کی وجہ سے یہ طلاق یافتہ ہے، بلکہ طلاق لی تھی اس نے۔ اس کا شوہر تو بہت اچھا انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ صلح جو خاموش طبیعت ماں سلطان راہی کی ماں بہار بیگم بنتی۔ مسرور چلا گیا اور آفس چلا گیا۔ رات کو گھر آیا تو گہری خاموشی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ بات کیا تھی۔ پھر جب وہ اپنے کمرے میں آیا تب قرۃ العین رونے لگی۔ پوچھنے پہ کہا کہ آج آپ کی امی نے ثابت کیا ہے کہ وہ میری ماں نہیں ساس ہیں۔ مسرور ڈپریشن میں، اوہو ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس اب آپ نے اماں سے یقیناً بات کی ہوگی، جو کہ مہجبین بھی کچھ ہاتھ ہلا لیا کرے گھر کے کاموں میں، تو آپ کے جانے کے بعد مجھے کہا کہ اگر گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تو تمہاری ضرورت ہی کیا ہے، بھلا اس گھر میں چھوڑ کے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں نے برداشت کر لی ساری باتیں، آپ کے آنے تک مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گے۔ وہ روتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کے ابا کا فون آیا، اسے اور اپنے کمرے میں بلایا۔ وہاں دونوں بھائی اور مہجبین بھی بیٹھے تھے۔ ابا نے کہا، واہ رے، میری تربیت کا یہ اثر ہے کہ تم اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بہن کے خلاف ہو گئے ہو۔ جس طرح ابا تھے اسی طرح بیٹا۔ کہنے لگا، ابا میں نے تو مہجبین کی کوئی سخت بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی ظلم کیا ہے، ہاں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے پہ اتنا واویلا کیوں؟ ابا نے سخت لہجہ اپنایا اور کہا، اب تو سختی بنتی ہے، اپنی بیوی کو اپنے میکے خود چھوڑ کے آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ مسرور پھیکی مسکراہٹ لیے بولا، ابا اب وقت و حالات پہلے جیسے نہیں رہے، کم از کم میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ ظلم کرنے سے رہا۔ میری بیوی ہی نہیں، میرے بچے بھی رل جائیں گے اگر بات بڑھی تو۔ ابا کا پارا ہائی ہو گیا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اماں روتے ہوئے بولیں، تمہیں ذرا ابا کے حکم کا خیال نہیں، نافرمان اولاد۔ بہن اس حالت میں ہے اور تم کہتے ہو؟ مسرور پھٹ پڑا، کس حالت میں ہے؟ یہ خود اپنی خوشی سے خلا لے کر گھر بیٹھی ہے۔ اگر آج اسے بھی یہ ڈر لگے کہ میری خطا یا میرے گناہ پہ میرے گھر والے مجھے ٹوکیں گے، روکیں گے، تو کبھی بھی یہ اپنی اکڑ میں طلاق لے کر گھر نہ بیٹھتی۔ اس بار ماں بیٹی نے چیخنا شروع کر دیا، تم نہیں، یہ تمہاری بیوی کی زبان بول رہی ہے۔ شور شرابے میں دونوں چھوٹے غیر شادی شدہ بھائی بولنے لگے اور مسرور سے قدرے بدتمیزی پہ اتر آئے۔ بھائی جان، بات بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ ناپیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ اس کی مہارانی نے یہ سب گل کھلائے ہیں،
اس گھر میں یہ آگ لگائی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا کہ اگر آپ سب کا یہی فیصلہ ہے تو میں کہیں کرائے کا گھر دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کسی ایک فرد کو بھی مسرور کے جانے والی بات کا دکھ نہ تھا۔ بہت بھرا دل لے کر وہ کمرے سے نکلا۔ آج اس بیٹی کی انا کے لیے بیٹے کا پورا گھر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں میرے گھر والے۔ میں بھی انہی کی اولاد ہوں۔ خیر، دل مضبوط کر اپنی بیوی کو کہا، صرف تم نہیں، میں بھی جا رہا ہوں اس گھر سے۔ جاتے جاتے بھی ماں باپ خاموش رہے۔ بھائی کچھ نہ بولے، مگر بہن مہجبین کی زبان چلتی رہی۔ سبھی علیحدہ ہوتے ہیں، ایک دن آپ کو کوئی انوکھے انسان تو نہیں ہے۔ بیوی کی مانیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ بھائی صاحب پہلے سے سوچتے، اب جاتے وقت پچھتا رہے ہیں۔ اس کی زبان کو لگام نہ اماں ڈال رہی تھیں نہ ابا۔ بھائی تو چلو چھوٹے تھے، مسرور تو جاتے وقت جدائی اور الوداع ہونے کے غم میں گھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی زبان کھینچ کر اس کی گردن پہ لپیٹ نہ سکا، لیکن صبر سے حالات کا مقابلہ کرنے لگا۔ مسرور اور قرۃ العین صرف گھر نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ ان کے 2 بچے بھی ساتھ گئے تھے۔ لہٰذا ان کے جانے کے بعد دادا دادی کو بچے شدت سے یاد آنے لگے۔ اب گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اماں نے کمر کس لی، بھلا لاڈو رانی نے کب تک ہاتھ ہلانا تھا۔ کبھی کبھی اسے احساس ہونے لگتا تو ابا سے کہتی، ابا اماں کی طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، اب گھر میں کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھتے؟ ابا کو احساس تو تھا کہ بیٹی کو بیجا لاڈ پیار سے نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ جواب میں ابا خاموش رہے کہ اصل گھر کی ذمہ داری پورے کرنے والا بڑا بیٹا مسرور تو لاڈو رانی کے خواہش پر گھر سے باہر گیا ہے۔ اب تو پینشن سے گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اس دوران کہیں مہجبین کو علم ہوا کہ مزمل نے کسی بیوہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی رچا لی ہے تو اس نے بہت آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ہائے دیکھا، دوسری عورت کا چکر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ماں نے اس کی فضول بات پہ اسے ٹوکا، اس نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے، بیٹی ہوش کے ناخن لے، تمہارے لیے بھی کوئی شہزادہ گلفام نہیں آئے گا اب، افسوس کہ تم نے مزمل جیسے شوہر کی قدر نہیں کی۔ یہ بات سننا تھا کہ مہجبین پھٹ پڑی۔ ماں جی کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی رنڈوے سے شادی نہیں کروں گی، میرا بھی سٹیٹس ہے، مجھے کیا کمی ہے بھلا؟ ماں کے ساتھ زبان لڑاتی ماں کو شدید ڈپریشن میں ڈال گئی اور اپنے شوہر کو جا کر کہنے لگی کہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے۔ بیٹی کی باتوں میں آ کے ایک فرما بردار بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ شوہر بولے، میری پینشن میں بامشکل گھر کی دال روٹی پوری ہوتی ہے، بھلا میں اپنے دواؤں علاج کے اخراجات کیسے پورے کروں گا؟ صبح دونوں بیٹوں کے علاج کے کالج کی فیس کہاں سے دوں گا؟ ہم نے جذبات میں اور غصے میں بیٹی کی فضول خواہش پہ ایک فرما بردار بہو کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ اتنا نقصان کیا، بہو سے نفرت میں یہ بھول ہی گئے تھے کہ پوتے پوتیوں کو دیکھنے کے لیے بھی ترسیں گے۔ ماں نے کہا، ابھی تو ایک ماہ بھی نہیں ہوا اور بیٹے کی جدائی نے پریشان کر دیا ہے۔ شوہر نے کہا، نہیں، بیٹے کی جدائی نے اپنی ضرورتوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، شاید ہمیں احساس بھی ہو گیا ہے کہ بیٹے کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ اس عمر میں ایسا کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، جب یہ عمر ہی اللہ اللہ کرنے کی ہے۔ دونوں بہت اداس بیٹھے تھے کہ بیٹے کو گھر واپس کیسے لے کے آئے۔ مسرور کا چھوٹا بھائی زہیب کالج گیا تو بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، کالج کی فیس کیسے جمع ہوگی۔ ابھی وہ کالج کے گیٹ پہ ہی تھا کہ اس نے سوچا فیس جب ہوگی تو کالج پڑھیں گے، لہٰذا وہ کالج ہی نہیں گیا بلکہ اپنے بھتیجوں کے اسکول چلا گیا کہ دن کے 1 بجے چھٹی کے وقت ملاقات ہو جائے گی۔ بچوں کو لینے بھابھی آئی ہوئی تھی۔ زہیب دل ہی دل میں اس قدر خفا ہوا، خود سے اتنی اچھی اور خیال رکھنے والی عورت محض بہن کی ضد اور انا کی بھیٹ چڑھا دیا اور گھر سے نکال دیا۔ قرۃ العین کی نظر پڑ گئی، اس نے اشارہ کر کے اسے پاس بلایا۔ زہیب بھتیجوں سے مل کر خوش ہو رہا تھا۔ بھابھی زہیب سے بالکل ایسے ملی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب گھر والوں کا پوچھا، امی ابا کا پوچھا، پھر سوچ کر کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ۔ اسے ساتھ لے کر ATM لے جا کر پیسے نکالے۔ مسکرا کے کہنے لگی، میں نے پورے مہینے کچھ پیسے بچا کے رکھے تھے، یہ بس اتنی ہی رقم ہے کہ تم دونوں بھائیوں کے کالج کی فیس جمع ہو جائے گی۔ زہیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کیا کیا اور یہ کیا سوچتے ہیں ہمارے لیے؟ زہیب نے کہا، بھابھی بچوں کو لے کر گھر آئے نا پلیز۔ قرۃ العین کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ بولی کہ جس گھر میں اتنے سال رہی وہاں بچے پیدا کیے،
وہاں سے اس طرح سے بے دخل کرنے کے بعد اب میں کیسے اس گھر میں بھلا دوبارہ واپس جا سکتی ہوں؟ صہیب گھر آ گیا، ابا سے ملا تو انہیں کہا کہ کالج کی فیس کا بندوبست ہو گیا ہے اس مہینے کے لیے۔ ابا حیران ہو کر بولے کہ کہاں سے اور کس طرح سے؟ پھر صہیب بولا، ابا میں آپ کو بتائے بغیر بچوں کے اسکول چلا گیا تھا، بچوں کی بہت یاد آ رہی تھی تو بھابھی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پیسے بھی دے دیے۔ ابا بہت دکھی نظر آئے مگر خاموش تھے۔ کہتے بھی کیا؟ بہو کو منا کر لاؤں گا ہر حال میں، بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ زہیب دل ہی دل میں سوچنے لگا شاید کہ اب ایسا ممکن نہ ہو۔ زہیب سے چھوٹا بھائی منیب جب کالج گیا تھا تو چھٹی کے وقت گیٹ پہ بڑے بھائی مسرور ملا اور کچھ رقم دے کر کہا کہ یار یہ زیادہ رقم تو نہیں ہے مگر اس مہینے کا میں نے کرایہ اور سیکیورٹی دے دی ہے، اگلے مہینے صرف کرایہ دوں گا، ان پیسوں سے ابا کا علاج اور پھر اپنے کالج کی فیس جمع کروا دینا۔ منیب نے بھی مسرور بھائی سے کہا کہ پلیز آپ واپس آ جائیں، سب لوگ بہت یاد کرتے ہیں۔ مسرور نے پھیکی سی مسکراہٹ لیے کہا کہ واپسی اب شاید ممکن نہیں ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں خوبصورت چاند چہرہ عورت اور اس کے ساتھ 3 سال کا کیوٹ سا بچہ جسے ہی حال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان کی جانب اٹھ گئیں کہ کون ہے یہ خوبصورت عورت؟ یہ سوال کرنے والی محجبین اور اس کی ماں بھی پوچھ رہی تھیں کہ اچانک اسے کسی نے یہ کہہ کر دھماکہ کر دیا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ مزمل کی دوسری بیوی ہے۔ اب ذرا لوگ پہلی بیوی کو بھی دیکھ کر موازنہ کرنے لگے۔ محجبین کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ پیار کرنے والا شوہر ملا تھا جو کہ وہ کھو چکی تھی، گھر آئی تو وہ ٹوٹ چکی تھی، رو رو کے برا حال ہو گیا تھا، گھر کے حالات بھی ٹھیک نہ تھے۔ بھائیوں نے کئی بار اسے آئینہ دکھایا، تمہاری وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ سب گھر والوں نے جا کر قرۃ العین کو منا کر واپس لانے کی کوشش کی مگر قرۃ العین نے کہا کہ میرے دل میں کوئی نفرت نہیں، البتہ میں کرائے کے گھر میں بہت خوش ہوں، سچ پوچھو تو یہاں اب میں ملکہ ہوں، اپنی مرضی سے گھر بہت اچھا سنبھال لیا ہے، آپ آئیں رہیں، یہ کرائے کا صحیح مگر ہے تو آپ کے بیٹے کا گھر، مگر اس گھر میں اب دل بہت میلا ہوتا ہے، جا کر وہ سارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہمیں اس گھر سے بے دخل کیا گیا تھا۔ والدین نے بیٹی کو آواز دینا ہی چھوڑ دیا، سرد مہری سے ہمیشہ بات کرتے۔ ایک دن رشتہ آیا ایک رنڈوے کا، اس کے والدین نے اس کے لیے ہاں کر دی۔ قرۃ العین بھی اب بہانا چاہتی تھی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا جواری تھا، کئی بار جیل تھانے جا چکا ہے، لیکن اب مہجمین نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اپنے والدین سے اور ہر طرح کا ظلم محرومیاں برداشت کر کے اپنا نصیب سمجھ کے وقت گزار رہی تھی۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آج معاشرے میں شادی جیسے مقدس بندھن کا کمزور پڑ جانا ایک سنجیدہ لمحہ فکریہ ہے۔ بے جا مطالبات، بدتمیزی، ضد انا اور والدین کی غیر متوازن مداخلت، خواہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے، وہ خاموش زہر ہے، بد بھرے رشتوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں صبر، برداشت، حسن اخلاق اور قناعت کا درس دیتا ہے، جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کا تماشا۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو عقل اور اخلاق کے تابع کر لیں، گفتگو میں نرمی اور رویوں میں شائستگی اپنا لیں تو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان خود بخود کم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، گھر انا سے نہیں اخلاق سے بنتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کے خیال میں آج کل بڑھتی ہوئی طلاق کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ بے جا توقعات ہیں، بدتمیزی، سوشل میڈیا کا اثر، معاشی دباؤ یا خاندانوں کی غیر ضروری مداخلت؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی بات کسی ٹوٹتے رشتے کو بچا لے۔